اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہیم و اس کے معزز ناظرین گرامی، آج جو ہم واقع بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عبداللہ بن طامر کی آزمائش ہونے کی شہادت کا۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح روایات صحیح رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک ساحر جادوگر تھا جو اپنے پن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کی جادو کے بل پہ قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑائی جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ہمارا سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو وہ اپنے جادو سے انکار اپنے بادشاہ کی طرف کر دیتا۔ اس طرح وہ ہر کام میں جادو سے کر لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی، تو انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیار ہونے کو ہے، آپ کو ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی امور سلطنت درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت درویش لوگ اپنے اصلی دین عیسائی پہ قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک درویش رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ درویش کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ درویش نے اس لڑکے کو حق دین اور توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا، اور لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا، اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پہ غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہے، اس لیے دونوں نے لڑکے خوب کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھا کہ کسی مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر روکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں، درویش حق پہ ہے یا ساحر حق پہ ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور پتھر اس کو دے مارا، وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ ادھر درویش کی صحبت اور انجیل کی مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالی شانہ نے اس لڑکے کو ولایت عظمہ سے نوازا، یہاں کہ وہ نابینا اور لاعلاج مرض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہوا۔ اس کی شہرت کو سن کر اس کا بادشاہ بھی نابینا مصاحب کے پاس آیا اور خوب تحفہ نذرانہ پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دی۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ درکار نہیں، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بنائے واپس عطا فرما دے۔ وہ اندھا اس وقت مجلس میں مشرب با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بنائی پہ
تعجب ہوا۔ اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالجے تیری آنکھیں کے عاجزی علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنے قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آپ کا اور اس سارے کائنات کا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے مخلوق پیدا کیا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اس کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتایا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش، میری جادوگر کی پیاد سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو اس لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین درویش کا نام بتایا۔ بادشاہ نے درویش کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ میں اپنے دین پہ برحق ہوں اور نہ پھروں گا، اور جو مصیبت آئے گی اس پہ صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دے چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا گیا تو بادشاہ نے چند آدمی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب واش ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پہ زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمی کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گیا اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے سارا ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے، تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سیلی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر کلمہ حق کہہ کر وہ تیر میرے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پہ لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پہ رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پہ شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بلند آواز کہہ کر یہ سن کر بادشاہ کی درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگوں کے خلاف ہو گئی۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چل اٹھا، خندقی کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی تو اس کے کنارے پر سلطنت کرسیاں بچا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈالے۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت بھی لائی گئی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنی ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی اب صبر کرے اور ولا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑے، یہ آگ کلے گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی جس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبینوں کو
جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کے روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا۔ اس بارے میں دوسری بھی اقوال ہے۔ محمد اسحاق رحمۃ اللہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام میں دفن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھدائی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اس جگہ رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پہ اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالات پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پہ جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جان ہی کیوں نہ دینے پڑے۔ اللہ اس واقعے سے ہم سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک ہماری نیو اپڈیٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔